إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. ابھی تو ان کی آہٹ میں میں آنکھیں کھول دیتا ہوں وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں. ہجری سال کے آخری مہینے کے آخری دن گزر رہے ہیں اور ہر سمجھدار انسان چاہے وہ تاجر ہو چاہے ملازم ہو چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنی آمدن کا سال میں ایک دفعہ ضرور آڈٹ کرتا ہے. کاروبار والے دکان والے دیگر محکموں سے تعلق رکھنے والے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے کتنا کھویا کتنا پایا اس سال میں ہم نے کیا فائدہ اٹھایا کیا نقصان اٹھایا یا جو ٹارگٹ انسان نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سطح تک پہنچنا ہے کیا وہاں تک پہنچے بھی یا نہیں. اسی طرح ایک سمجھدار انسان کی علامت یہ بھی ہے کہ اس سال کے اختتام پر اپنی زندگی اپنے اعمال اپنے گزرے ہوئے دن اور رات مہینے ہفتے گھنٹوں اور منٹوں کا جائزہ لے احتساب کرے اپنا پرکھے اپنے آپ کو کہ آیا یہ سال
مجھے اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنا، یا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنا؟ کیونکہ جب تک ہم بقید حیات دنیا میں موجود ہیں، جو بھی گزرا اس کی تلافی ممکن ہے۔ اگر تو فرائض رہ گئے ہیں تو اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ حقوق العباد سے متعلق کوئی ہم نے زیادتی کی ہے تو دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو اس کا حق ادا کریں، اس سے معافی مانگیں، یا اس کو تمکینت دیں، موقع دیں کہ وہ ہم سے بدلہ لے، سب ممکن ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں شیطان انسان کو ایسے آسروں میں، امیدوں میں لگائے رکھتا ہے کہ اس کو اس طرف توجہ ہونے ہی نہیں دیتا، توجہ کرنے ہی نہیں دیتا اس طرف، اور یہ پٹی پڑھائے رکھتا ہے کہ بھائی ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو آپ کی زندگی کے اچھے دن گزر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں پتا ہے کہ آج اگر زندہ ہے تو کل کی رات گھر میں ہوگی یا قبر میں ہوگی۔ زندگی ایسی بے ثبات چیز ہے، اور اس کے قسم قسم کے نمونے اور مثالیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، آدھا کھایا آدھا باقی ہے، مر گیا۔ چائے پی رہا ہے، چند گھونٹ اندر چند باہر، سانس نکل گئی۔ نماز پڑھ رہا ہے، ابھی ایک آدمی نے بتایا عمرے پر تھا کہ وہ میرے ساتھ والا نماز میں گر گیا، اور کہیں پھر چلے ہی جاتے ہیں۔ رات کو سویا، صبح نہیں اٹھا۔ یہ جو حالات ہیں نا، یہ ایک آدمی کے اوپر احوال کا آنا دوسرے کے لیے درس عبرت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ آنے جانے والا، اچانک وہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایسے کسی حادثے کا لقمہ اجل بن جاتا ہے کہ جو غیر متوقع ہوتی ہے۔ ایک تھی کوئی آدمی لمبی بیماری میں پڑ گیا، وہ پھر گزر جائے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جی بھائی بیمار تھا، مر گیا۔ بعض اوقات بغیر سبب کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ اوروں کے لیے نمونہ ہے، عبرت ہے کہ بھائی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے، اس بات سے متنبہ کیا ہے اور باخبر کیا ہے کہ بھائی موت کبھی بھی آنے والی ہے، اور فرمایا کہ اکثروا من ذکر ہاذم اللذات، یعنی الموت، خواہشات کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کثرت سے یاد رکھو، اس لیے کہ انسان کی زندگی کی اینڈ جو ہے وہ موت ہے۔ دنیا میں جب تک ہے سب کچھ کر سکتا ہے، جو ہی موت آئے گی اس کے بعد پھر تمنائیں اس کے ختم، پھر اب جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، برزخی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا دنیا سے اس کی قیامت شروع ہو گئی، یعنی یہی سے حساب و کتاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو یہاں سے گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، واپس کوئی نہیں آیا، نہ میرے رشتہ داروں میں، نہ آپ کے ہم نے نہیں سنا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو چلے گئے ان پر کیا گزری، ان پر کیا بیتی، اللہ علیم و خبیر ذات نے ان کے احوال ہمیں بتائے قرآن کریم میں۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں۔ انسان جانے کے بعد پہلے تو موت کے وقت سے ہی تمنا شروع کرے گا، میں آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کے بعد جب چلا جائے وہاں سے آنے کی اللہ سے بار بار ریکویسٹ کرے گا، درخواست کرے گا، تمنا کرے گا، کیونکہ اس کو جو دنیا میں کیا ہے نتیجہ سامنے آ گیا، وہاں پہ آنکھیں کھل گئیں، جو وعدے ان سے ہو رہے تھے وہ سامنے آ گئے، جو وعیدیں سنائی جا رہی تھی وہ سامنے آ گئی۔ اب کہے گا یا اللہ مجھے بھیج دو تاکہ تھوڑے سے نیک کام کروں، لیکن اب آنا وہاں سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا جائزہ لیں کہ یہ لمحہ، یہ ساعت، یہ گھنٹہ، یہ ہفتہ، یہ دن کیا اللہ کی رضا کا سبب بنے گا یا ناراضگی کا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، تو وہاں وزن میں انسان اگر ایک دن کے اعمال کا جائزہ لے، مراقبہ کرے، احتساب کرے، تو اس کو نتیجہ نکل آئے گا سامنے، آج صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے اعمال کیے
اس میں سے اچھے کتنے، برے کتنے، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے، ناراض کرنے والے کتنے، کتنے فرائض چھوٹے، کتنے ہم نے ادا کیے، کتنی گالیاں دیں، کتنی ہم نے جو کچھ کیا، اس کو ایک دن کا نتیجہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی بیٹھ کے ہفتے کے اختتام پر اپنے اعمال کا جائزہ لے، مہینے کے اختتام پر اور سال کے اختتام پر۔ اور ہمارے ہاں تو ہم چونکہ زیادہ انگریزوں کی غلامی اور تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے بہت سے مسلمانوں کو اسلامی سالوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ جو ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ تھی۔ اس کے بعد اگلا سال شروع ہوگا، محرم جس کی ابتدا ہے، پھر اس بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اب جب انسان دنیا میں ہے، شیطان کا لقمہ بنا رہتا ہے، دھوکے میں آتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے انسان کو متنبہ کیا کہ بھائی دنیا میں زندگی سنجیدگی، ذمہ داری کی زندگی گزارو، غفلت کی نہیں۔ کیونکہ جب انسان کی موت آنے لگتی ہے تو پھر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها۔ جب کسی کی موت آتی ہے تو اب اللہ کے سامنے درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، یا اللہ بس ابھی تھوڑا سا چانس دے دیں، تھوڑا سا مجھے زندگی تھوڑی اور دے دیں تاکہ میں کوئی نیک عمل کروں، لعلی اعمل صالحا۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، ٹھیک ہے ایک بات آپ نے کہہ دی لیکن وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ جب مجرمین دیکھیں گے، گنہگار، نافرمان، اللہ کے باغی اپنی شامت اعمال دیکھیں گے، برائیوں کا نتیجہ دیکھیں گے، ہلاکت سامنے نظر آئے گی، تو کہیں گے یا اللہ رب ارجعون، ہمیں دوبارہ بھیج دیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، نہیں ولو تری اذ المجرمون، مجرمین کو ایک کاش اے مخاطب تم دیکھ لیتے، ناکسو رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے شرمندگی کے وجہ سے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، اب اللہ سے کہیں گے یا اللہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی، ہم نے دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیں، نعمل صالحا، کہ ہم کوئی نیکی کرائیں، انا موقنون، اب یقین آ گیا، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر دنیا میں تو یقین نہیں ہے۔ بے نمازی کے سامنے 1 گھنٹہ آپ تقریر کریں، اس کو نماز کی اہمیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہاں جانے کے بعد پھر آنے کی تمنا کریں گے۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آیت شروع یہاں سے ہے کہ اپنی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے۔ اور آج عموماً انسان مال کی وجہ سے اللہ کی غافل ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا دیندار نمازی آدمی جب پیسے مال آتا ہے، کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو مصروف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نمازیں بھی رہ جاتی، اخلاق
بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، یہ تو امانت ہے اور تمہاری آزمائش ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا مال اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ کے فرائض پورے کرنے سے پیچھے رہے گا، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم لے کر نہیں آئے تھے، ہم نے تمہیں دیا، اسباب ہم نے بنائے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو پائی جمع کر کے رکھتے ہیں، سینچ کے رکھتے ہیں بچوں کے لیے، اگلی 7 نسلوں کے لیے، اور خود اپنے لیے خرچ کرنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، جائے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دے۔ جب موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اب کہتے یا اللہ بس اب تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے، لولا اخرتنی، مجھے تھوڑا سا آپ مہلت کیوں نہیں دیتے، تاکہ فاصدق، جو میں نے جمع کیا ہے خون پسینہ ایک کر کے وہ میں صدقہ کروں اللہ کے راستے میں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آتی ہے تو وہ مؤخر نہیں کی جاتی، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، بس آ کر ہی رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال بتائے کہ بھائی اس سے عبرت لو اور اپنی تیاری کر کے جاؤ۔ دنیا غفلت میں گزارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بہت بڑی زندگی کے لیے جو ابد الآباد جہاں رہنا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ چند سال دیے ہیں۔ 50 60 100 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، جہاں آپ نے پوری زندگی رہنا ہے وہاں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں کم اعمال پر زیادہ کچھ دیتے ہیں کہ اس کے لیے تیاری ہو سکتی ہے۔ آپ نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے دن میں فرض کے علاوہ 12 رکعت نفل پڑھی، اس سے مراد سنت مؤکدہ ہیں، 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اسی طرح 2 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کی سنتیں۔ فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بناتے ہیں جنت میں۔ یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں محلات بنانے کے۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی جو ہے یہ غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے لیے اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں ہم نے میدان محنت ہے، جہاں محنت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ جانے کے بعد پھر آنا نہیں۔ فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، اخرجنا نکالے یہاں سے، نعمل غیر الذی کننا نعمل، اب ہم وہ کام کریں گے جو اچھا ہوگا، وہ نہیں کریں گے جو ہم کر کے آئے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اتنی لمبی تمہیں عمریں تو دی تھی میں نے، تم نے عمر میں کاروبار سجائے، بچے بنائے، تم نے شادیاں کی، تم نے گھر بنائے، تم نے کاروبار سجایا، بلڈنگیں، سب کچھ کیا تم نے۔ اگر تمہارے پاس کسی چیز کے لیے فرصت نہیں تھی تو وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے نہیں تھی۔ دیکھیں یہی حالت ہے مسلمانوں کی، صبح شام لگا ہوا ہے، فکر نہیں ہے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور نماز میں آتے بھی ہیں تو نماز کو بھی کاروبار ہی بناتے ہیں، اتنی جلدی کہ اس کی نہ قرات کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، دوبارہ بس کاروبار میں چلے جاتے ہیں، ملازم ہیں تو نوکری میں چلے جاتے ہیں۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ جب انسان دیکھے گا اپنی برائیوں کا نتیجہ جہنم، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش کہ مجھے دوبارہ بھیج دیا جاتا، دوبارہ مجھے جانا ہوتا دنیا میں تو اب نیک ہی بنتا، بس
اللہ کہیں بلا، تمہیں موقع تو ملا تھا، قد جاءت کا آیات، یہ میرے احکام آئے جن کو تم نے جھٹلایا، فکذبت بہا واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، تم نے انکار کیا ان ساری چیزوں کا. اسی طرح یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. جس دن انسان پائے گا ما عملت من خیر، نیک عمل بھی سامنے دیکھے گا، وما عملت من سوء، برے عمل بھی سامنے دیکھے گا. اب جب دیکھے گا کہ برائیاں ہی برائیاں ہیں یا برائیوں کی کثرت ہے، اب چاہے گا کہ یہ کتاب، یہ نام اعمال میری نظروں سے غائب کیوں نہیں ہوتا، میلوں دور اس کو کیوں نہیں پھینک دیا جاتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر انسان کا نام اعمال کتاب کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہم اس کو کتاب کی شکل میں سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، انسان اپنی کتاب نام اعمال خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود ہی تمہیں نتیجہ سامنے آ جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابِ، اللہ کرے کہ ہم قرآن سمجھیں. حقیقت یہ ہے قرآن اگر سمجھے نا انسان تو یقین جانے عمل پر خود ہی مجبور ہوگا. دنیا کی آج ہم بڑی سے بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر کوئی چیز سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے تو وہ قرآن کریم ہے. حالانکہ اس کو سمجھنا ہے، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں. یہ تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے فارمولے اس کے اندر قواعد بتائے، لیکن اس سے ہم غافل ہیں. اب جب کتاب رکھی جائے گی سامنے، یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں میں، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اب نافرمان گنہگار اللہ کے باغی، اللہ کے احکام کے باغی دیکھیں گے اس کے اندر تو ڈر جائیں گے. ظاہر ساری برائیاں ہی برائیاں. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، کیا ہوا اس کو، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے میری زندگی کی ہر چھوٹی بڑی رویداد کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہے اس کے اندر موجود پائیں گے. اور حساب و کتاب کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائیں گے یا عبادی، میرے بندو، انما ہی اعمالکم، تمہارے اپنے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں نے صرف اس کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کا بندوبست کیا ہے. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، جس کی برائیاں زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کی ملامت کرے کہ اللہ نے موقع دیا تھا، صحت دیا تھا، حالات میں اثر کیے تھے، میں نے خود ہی زیادتی کی اپنے آپ کے ساتھ. اور تو اور ہم دنیا میں برائیاں کرتے ہیں، شیطان کے گلے ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر شیطان بھی حجت بازی کرے گا. یہاں تو ہمارے سامنے نہیں ہو، کیا جواب دے گا، لیکن وہاں وہ بولے گا، وہ کہے گا انما دعوتکم وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. میں نے تمہیں کوئی زبردستی گناہ پہ لگایا تھا، لا کے کان پکڑ کے تمہیں میں نے گناہ پہ لگایا تھا، ایک دعوت ہی تو دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے دل و جان سے اسے قبول کیا. فلا تلومونی، میری ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا مت کہو. ولوموا انفسکم، اپنے نفس کی ملامت کرو، تم خود نفس اور خواہشات نفس کی تم نے پیروی کی. اسی لیے انسان کا جو نظام چل رہا ہے شب و روز کا، دو فرشتے اللہ نے یہاں لگائے، کرامن کاتبین، انسان کے اعمال لکھتے ہیں.
یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں لکھتا ہے۔ فجر میں دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں، پھر وہاں سے صبح کی جن کا دوام صباحی ہے وہ اعمال لکھنا شروع کر دیتے ہیں عصر تک۔ فلاں بن فلاں نے آج 19 ذوالحجہ مطابق 13 اکتوبر فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس کے بعد کیا 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 نہیں کیا، سب کچھ لکھا ہوگا عصر تک۔ عصر میں پھر شام کی جو شفٹ ہے وہ والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دونوں ٹیمیں ہوتی ہیں، اسی لیے عصر کی نماز بھی بڑی اہم ہے، فجر کی بھی اہم ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں ٹیمیں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک صفحہ مکمل کر کے جو اس نے کیا وہ لے کے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے دوسرے صفحے پہ لکھنا شروع کرتے ہیں، شام سے لے کر فجر تک رات کو جتنا کچھ جو بھی کچھ کیا اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ایک کتاب بن جاتی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وضع الکتاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو، جائزہ لو اپنے اعمال کا قبل اس کے کہ تم سے کوئی پوچھے، تمہارا احتساب کرے۔ اور احتساب بڑا کڑا مرحلہ ہوتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کہاں سے کیا، یہ کہاں سے لائے، عمر کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، پیسے کہاں سے لائے، کہاں پر لگائے، علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہر انسان نے دینے اللہ کے سامنے، جب تک یہ جواب نہیں دے گا اس کے قدم ہل نہیں سکتے۔ یہ باتیں بالکل حقیقت ہیں، اگر آپ کو میری بات پر کوئی یقین نہیں آ رہا ہے تو خود تحقیق کریں اللہ کے لیے، لیکن وقت سے پہلے تیاری کریں اور بتائیں یہ باتیں لوگوں۔ تو سال کے اختتام پر ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا یہ سال کس طرح گزرا، کہیں ہمارے خلاف تو نہیں جا رہا ہے کہ اس کے اندر برائیاں زیادہ ہوئی ہوں اور یہ کل کو ہمارے خلاف یہ جائے اور پھر ہمیں مصیبت میں ڈالے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے توبہ کرنا ہے، جتنے فرائض ہم سے رہ گئے ہیں اس کی قضا کرنا ہے، جتنے حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں اس کو ادا کرنا ہے، جو نہیں کر سکتے اس کو معاف کرانا ہے، اگر معاف نہیں کرے تو اس کو کوئی جانی معاملہ ہے، کوئی اس طرح کا ہے تو اس کو موقع دینا ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لے، جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگلا جو آنے والا سال ہے اس کا ہم نئے عزم اور شوق اور ولولے کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اس عزم کے ساتھ کہ یہ سال تو ہماری نجات کا سال ہی بن جائے، شروع سے ہم اللہ کے فرمان برداری پر چلیں، کیونکہ عمر جو ہے وہ گزر رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جیسے برف کی سیل لگی ہو تو وہ نیچے سے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم پانی سرک کے اس میں سے گرتا ہے یہاں تک کہ وہ سیل ختم ہو جاتی ہے۔ عمر کی یہی مثال ہے۔ عنفوان شباب، تکڑا تازہ موٹا ہٹا کھٹا آدمی جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے، وہ ساری توانائی ختم ہو جاتی ہے، سکڑ کر ایک کمزور سا آدمی رہ جاتا ہے آخر میں۔ اسی لیے اپنے یومیہ ایک معمول بنائے، اسلاف اور بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ دن میں ایک دفعہ بیٹھ کر سونے سے پہلے کم از کم اپنے یومیہ اعمال کا جائزہ لیں، کتنے اعمال اچھے ہوئے، کتنے برے ہوئے، اور پھر اگر خدا نخواستہ برائیاں زیادہ ہیں تو ہر دن ایک برائی کم کرتے جائیں، اس کی جگہ ایک نیکی بڑھاتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں انشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور شیطان اس کے لیے نہیں چھوڑے گا، آپ کو بس امیدوں میں، آسوں میں، ارمانوں میں لگایا رہے گا۔ جب بھی بیٹھیں گے تو کہیں گپ شپ ہوگی، سیاست پر، ادھر ادھر کھیل پر، ادھر ادھر، وقت یوں ہی چلا جائے گا، اور اچانک جب وہ وقت آئے گا پھر پریشانی ہوگی، پھر وہاں سے ریکویسٹ کریں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہم اکثر اپنے دوستوں کو سال کے اختتام پر یہ باتیں بتاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنی زندگیوں کو صحیح گزاریں، یہی باتیں اپنے جہاں آپ جاتے ہیں ان کو بتائیں۔ کچھ عربی اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں، بڑے سبق آموز اشعار ہیں۔ فرمایا نسیر الی الاجال فی کل لحظۃ وایامنا تطوی وہن مراحل، ہم لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، وایامنا تطوی وہن مراحل، اور ہمارے زندگی کے شب و روز
مرحلہ وار لپیٹے جا رہے ہیں. آج ایک دن پورا لپٹ کر ختم ہو گیا. وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْمَوْتِ حَقًّا كَأَنَّهُ موت جیسی پکی اور اٹل چیز میں نے نہیں دیکھی. كَأَنَّهُ إِذَا مَا تَخَطَّتْهُ الْأَمَانِ بَاطِلُ جو کہ ساری امیدوں اور ارمانوں پر پانی پھیرتی ہے. حقیقت. وَمَا أَقْبَحُ التَّفْرِيطِ فِي زَمَنِ الصَّبَا فَكَيْفَ بِهِ وَالشَّيْبُ لِلرَّأْسِ شَاغِلٌ. صحت کی اچھائی کے زمانے میں زیادتی کرنا، اللہ کے احکام سے بغاوت کرنا، کوتاہی کرنا، یہ کتنی بری بات ہے. اور فرمایا یہ انسان کو جچتا کیسے وہ زیادتی کر سکتا ہے، غفلت کر سکتا ہے، حالانکہ سفیدی تو سر کو کھائے جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. فرمایا ترحل من الدنیا بزاد من التقى وعمرك ایام وهن قلائل. اے انسان دنیا سے کچھ تقوی اور نیکی بھی لے کر جا. عمر ہی کتنی ہے، یہ تو چند دنوں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرائیں، روئیں اپنے اس سال پر جو ہم نے گزار دیا. اس کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لیں، فرائض پورے کریں، حقوق ادا کریں، اور جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اسے یہی پر معافی تلافی کا کوئی حل اس کے لیے نکالیں. یہاں سے جانے کے بعد پھر ممکن نہیں ہوگا. پھر نئے سال کو نئے طریقے سے انشاءاللہ نئے عزم کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں گے، اور پھر اسی طریقے سے احتساب کے ساتھ، مراقبے کے ساتھ، نیکیوں کو بڑھانے کے شوق کے ساتھ ہم انشاءاللہ نئے سال میں قدم رکھیں گے. اور اللہ سے امید ہے کہ اگر انسان ہمت اور کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. غفلت میں زندگی گزارے گا تو وہ گزرتی جائے گی، یہاں تک کہ جب موت آئے گی تو پھر افسوس کرے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الہ العالمین اس سال کو ہمارے لیے بہتری کا اور اپنی رضا حاصل کرنے کا سال بنا. الہ العالمین اس کے اندر جتنی ہم سے کوتاہیاں زیادتیاں ہوئی اسے معاف فرما، جتنے فرائض ہمارے ذمے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی رضا اور اپنا قرب حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا. الہ العالمین مسلمانوں کے صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. الہ العالمین مسلمانوں کے اندر الہ العالمین جس بات کی کمی کی وجہ سے مسلمان کمزور ہیں اور مسلمان اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے کمزور اور ذلیل قوم بن گئی، الہ العالمین انہیں وہ عزت والے اعمال دوبارہ اپنانے کی توفیق عطا فرما کہ یہ پوری دنیا میں عزت مند اور غالب قوم بن جائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی طور پر حفاظت فرما. مسلمان ملکوں کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے بھی دشمنان اسلام، سازشی لوگ اور جس شکل میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جال بچھا رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کو اپنی چالوں میں سازشوں میں خود ہی پھنسا دے. الہ العالمین مسلمانوں کو بیداری اور یقظت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک، صالح، فرمان بردار، اطاعت، شعار، خدمت گزار اور مرنے کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو حضرات بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے اعمال کا صدق دل سے جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ بیداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله